الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. تمام قسم کی تعریفات، برائیاں، حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اس کی مختصر سی تعریف کے بعد درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر اور خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. محترم بزرگوں، دوستوں، میرے چھوٹے بڑے بھائیوں، افسوس کی بات ہے کہ 9 بج رہا ہے لیکن ابھی تک پنڈال خالی پڑا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. لوگوں کو دینی معاملہ میں مدد کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس جلسہ کے ذریعے سے دعوت اللہ کا بہت بڑا فریضہ انجام دیا جا رہا ہے، اور دعوت اللہ کا جو فریضہ ہے یہ ہم تمام لوگوں پر واجب ہے. ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے کی طرف، معرفت الہی کی طرف، اللہ کی معرفت کی طرف ہم تمام لوگوں کو دعوت دینا، یہ ہم تمام لوگوں کے فرض ہے، ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس جلسہ کو جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے وہ مدرسہ کا تعاون ہے، مدرسہ کی مدد ہے، اور یہ بھی دینی کام ہے. یہاں پہ 2 دینی کام جمع ہے، ایک دعوت اللہ کا کام اور دوسرا مدرسہ کے لیے کچھ تعاون. یہ دونوں دینی کام ہے، اور اس دینی کام میں ہم تمام لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. بالخصوص جو گاؤں اس مدرسہ کے اطراف میں ہے، ان مدرسہ کے جوانب میں، اطراف و جوانب میں ہے، ان کی پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کام میں زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں. جلسہ میں بھاری تعداد میں، بڑی تعداد میں شرکت کریں. دوستو، بزرگوں، تو میں آج بولنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن ہمارے ناظم صاحب نے گزارش کی، جزا اللہ حسن الجزا، تو مجھے 10 منٹ کچھ انشاءاللہ بولنا ہے. تو دوستو، بزرگوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اللہ جو 7 آسمان کا مالک ہے، 7 زمین کا مالک ہے، وہ اللہ جس نے بڑے بڑے پہاڑ، وہ اللہ جس نے سمندر، دریا، ایسی عجیب چیزیں اللہ نے بنائی ہے. وہ اونٹ جو عرب کی زمین میں آپ دیکھتے ہوں گے، یہ جو چیزیں ہیں اس کا بنانے والا وہ اللہ ہے. اور اسی اللہ نے ہم انسان کو بھی اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا. دنیا کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین نے اونچا مقام انسان کو عطا کیا. اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے اونچا مقام عطا کیا، اشرف کہا، افضل کہا. تو دوستو، بزرگوں، اللہ نے ہمارے اوپر کو ذمہ داری بھی ڈال دی. اللہ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، سن لو، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اسلام مذہب کسی خاص قوم کے لیے یہ مذہب نہیں ہے، یہ ریلیجن کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے،
یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ کسی دھرم کے لوگ جو اپنے دھرم کے ماننے والے ہیں یہ ہرگز نہ سوچے کہ ہم اسلام پہ عمل کیے بغیر ہم بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتا ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، اس کا وہ مذہب قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی دعوت یہ تمام مذاہب کے لوگوں کے لیے ہے، تمام ریلیجنز کے لیے ہے، تمام دھرم والے کے لیے ہے۔ تمام لوگوں کو اسلام قبول کرنا ضروری ہے، ورنہ اس کو آخرت میں جنت نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اب جنت حاصل کریں گے تو اسے اسلام قبول کرنا اور اسلام کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہو۔ اسی لیے اللہ نے کہہ دیا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن، کوئی اور دھرم ڈھونڈے گا اس کا وہ دھرم قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوستو بزرگوں، ہم اگر اسلام کے طریقے کے مطابق، اللہ رب العالمین کے اوامر کے مطابق ہم اگر عمل کرتے ہیں، اللہ کی جو ممنوعات ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اگر ہم رک جاتے ہیں، باز آ جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اپنا قدم روک لیتے ہیں تو یقیناً ہمیں جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، قیامت کے روز اللہ رب العالمین نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دے گا۔ لوگوں کے دو قسم ہو جائیں گے، ایک قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، ایک گروہ ایسے ہوں گے، ایک جماعت ایسی ہوگی جن کو اللہ رب العالمین نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، دائیں ہاتھ میں اس کو سرٹیفکیٹ ملے گی۔ کسی انسان کو قیامت کے روز آخرت میں اگر دائیں ہاتھ میں اس کو اس کی سرٹیفکیٹ، اس کا نامہ اعمال ٹھہرا دیا جائے، دے دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جنتی ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال، اس کی سرٹیفکیٹ، اس کی سند دے دی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ دوستو بزرگوں، جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ملے گی ایسے لوگ بہت ہی خوش ہوں گے قیامت کے روز، اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوست و احباب سے کہیں گے ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، اے لوگو لو پڑھو میرے نامہ اعمال کو، دیکھو میرا کتنا اچھا نمبر آیا ہے، نماز میں اتنا نمبر، روزہ میں اتنا نمبر، حج میں اتنا نمبر، زکوٰۃ میں اتنا نمبر۔ اللہ اکبر۔ دوستو بزرگوں، جس طریقے سے آپ کا بیٹا میٹرک کے امتحان کی تیاری کرتا ہے، اچھی تیاری کرتا ہے تو اس کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا پڑھتا نہیں ہے کتاب، گھومتا ہے پھرتا ہے، ٹائم کو برباد کرتا ہے تو اس کی مارک شیٹ میں 0 0 0 فیل لکھا ہوا رہتا ہے۔ ایسے ہی قیامت کے روز ہم لوگوں کو بھی ہمارے جو اعمال ہیں اس کے نمبرات دی جائیں گے۔ دوستو بزرگوں، ہمیں نامہ اعمال ملے گا، ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گی، ہمیں سند ملے گی۔ تو جو لوگ اچھا عمل کریں گے دنیا کے اندر، ایسے لوگوں کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جنتی ہے۔ بہت خوش ہوگا اور کہے گا، دوستو اب آپ سے لو پڑھو انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہے گا مجھے کامل یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب سے ملنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ قیامت کے روز کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سکسیس ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں عمل کی ضرورت ہے۔
ہمیں نماز کی پابندی کی ضرورت ہے، ہمیں روزے کی پابندی کی ضرورت ہے، ہمیں حج کرنے کی ضرورت ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق اگر عمل کریں تو انشاءاللہ قیامت کے روز ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین نے جو حکم کیا ہے اگر اس کے خلاف ہم کام کریں، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اگر ہم وہی کر بیٹھے تو قیامت کے روز ہمیں پچھتانا ہوگا اور بہت افسوس کرنا ہوگا، اور اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس دن اگر آپ افسوس کریں گے تو کہیں گے لو کننا نعقل نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اس دن جہنمی لوگ کہیں گے اگر دنیا میں ہم لوگ علماء کی بات کو سنے ہوئے ہوتے، عقل لگائے ہوئے ہوتے تو آج جو ہے جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے۔ لیکن اس دن افسوس کرے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ میں ان کلمات کے ساتھ اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔